جو بات کرتے ہیں کہ جی ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھانی ہے، 9.9% پہ ہیں ہم، رائٹ، اس کو 15% پہ لے جانا ہے، اس میں کون سی غلط بات ہے، رائٹ؟ جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو کم کرنا ہے، ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، ایس او ای کا ریفارم کرنا ہے، پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، اس میں کون سی غلط بات ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو پاکستان کے حق میں نہیں ہے یہ چیز؟ اور اگر ہم نہیں کریں گے اور اس وقت نہیں کریں گے، رائٹ، جو پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے، یہ ڈو اور پیرش والی بات ہے. So we have to get started, and we have to get started by plugging the leakages that we have already. جو ہمیں جو کرنی ہے، یہ جو میں نے بات کی ہے ٹریبونلز میں 1.7 ٹریلین، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ 9.4 ٹریلین کے محصولات کا ہمارا ٹارگٹ ہے اس سال کا، ٹھیک؟ اگر اس میں سے آدھا بھی آ جائے، میں یہ کہتا ہوں ڈیسیجنز ہوں آدھا بھی آ جائے، اس کے علاوہ ایک تخمینہ ہے کہ تقریباً 3 ٹریلین کی لیکیج ہے، جس کا میں نے صرف ایک ایگزامپل آپ کو دیا کہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہم نے امپلیمنٹ نہیں کیا. اس کا بھی اگر آدھا آ جائے تو ایون بیفور وی گو ٹو ان ٹیکسڈ اینڈ انڈر ٹیکسڈ، رائٹ، تو یہ جو آٹومیٹکلی جو آپ کے محصولات ہیں 12 ٹریلین تک چلے جاتے ہیں. کین یو امیجن کہ ان 2.5 ٹریلین سے ہم اور کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں؟ اور انڈر ٹیکس اینڈ ان ٹیکس والا دیکھو بھائی، یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے، ہم سالوں سے دہائیوں سے کر رہے ہیں. انڈسٹری کیا ہے اور اس کی ٹیکس کنٹریبیوشن کیا ہے، سروسز کیا ہے اس کی کنٹریبیوشن کیا ہے، اور دو اور جو سیکٹرز ہیں ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے اور ٹیکس کی کنٹریبیوشن کیا ہے. اور وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آٹومیٹک سوئچ ہم نے کرنا ہے، بٹ ہم فیز ان تو کریں نا، اس جرنی کی طرف تو جائیں. اچھا، آپ سے ایک ملاقات ہوئی تھی 6 مہینے پہلے، صرف لاس میکنگ اداروں کی ہوگی یا پروفٹ میکنگ ادارے بھی ہیں اس میں شامل؟ نہیں، ابھی تو وہ دیکھیں جی، جو پائپ لائن ہے، پائپ لائن ابھی بلڈ ہو رہی ہے، تو اس لیے میں تو صرف ابھی یہی کہوں گا جو کم از کم جو لاس والے ادارے ہیں ان کو تو ہم اس پائپ لائن میں لے کر جائیں، لیکن اس پہ ابھی کام ہو رہا ہے. سر، آپ سے 6 مہینے پہلے ملاقات ہوئی تھی، آپ نے خود مجھ سے ایک بات کہی کہ آئی ایم ایف کو یہ بتانے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے، اور آپ کا ویو اس پہ بڑا کلیئر تھا کہ یہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے 22%، اس پہ اکانومی یا انڈسٹری نہیں چل سکتی، اور آپ نے کہا کہ ہم یہ آئی ایم ایف کو کہیں گے اور بتائیں گے، سمجھائیں گے. تو کیا ابھی بھی آپ اسی ویو پہ ہیں؟ ایک بات، ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا کیا بنے گا اب آگے، دوسری بات، اور تیسری بات، آپ کو سی سی آئی سے کبھی نکال دیتے ہیں، کبھی آپ کو چیئرمین شپ سے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا ہٹا دیا جاتا ہے، پھر شامل کیا جاتا ہے، کبھی ساکھ ڈہر آ جاتے ہیں سی سی میں، آپ کو ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں وزیر اعظم. میں آخری بات پہلے کر دوں، اس کو پرسنالٹیز کو چھوڑ دو. اس وقت ہمیں کام کرنا ہے کہ ہم نے اس کو ایجنڈا کو کیسے آگے لے کے جانا ہے امپلیمنٹیشن میں. اگر مجھے کہیں امپلیمنٹیشن میں دقت ہوئی تو پھر اس پہ بات کریں گے، ادروائز لیٹس لیو دا پرسنالٹیز آؤٹ سائڈ دا پکچر. آپ کا جو اگلا بجٹ ہوگا اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو اس پہ آلریڈی وزیر پیٹرولیم اس پہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں، اس میں فردر ایڈ نہیں سر، آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ ڈسکشنز کرنے جا رہے ہیں اگلے پروگرام کے لیے اور جو بجٹ لے کر آنے والے ہیں، اس میں عوام کے لیے آپ کیا ریلیف دینے جا رہے ہیں؟ وہ تو دیکھیں، جو فسکل سپیس ہو کے ابھی بھی تو ایک بات سلسلہ چل رہا ہے نا، رمضان پیکیج ابھی بڑھایا گیا نا، 7.5 بلین سے اس کو 12.5 بلین کیا گیا. یہ تو ابھی ہوا ہے رمضان کے دوران. اب اس کو آگے اسٹرکچرل بیسس پہ لے کے جانا ہے. لیکن جو میں آپ کو بار یہ بات کرنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں، اگر 9.4 ٹریلین آپ کے محصولات ہیں اور اس کے بعد آپ کے جو اخراجات ہیں، اگر ہم نے اخراجات میں اگر ڈیٹ سروسنگ کو چھوڑ بھی دیں تو ہمارے جو آپریشنل ایکسپنسز ہیں ان کو ہم نے نیچے لانا ہے گورنمنٹ نے، اور جو پی ایس ٹی پی ہے اس کو ہم نے پبلک پرائیویٹ انٹرپرائز کی طرف لے کے جانا ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اس سے اسپیس اویلیبل ہوگی. یہ جو میں نے ابھی لیکیجز کی بات کی ہے، اگر یہ لیکیجز آپ روک دیں آپ 2.5 ٹریلین کا آپ کا ایڈیشنل فنڈز آ جائے، یہ کہاں جائے گا؟ اٹ ول گو ٹورڈز دا مارجنلائزڈ پاپولیشن ان دا فرسٹ انسٹنس. جو بی آئی ایس پی کا پروگرام ہے اس کو ہم نے فردر اس کو ہم نے جنریٹ کرنا ہے. بٹ دین آلسو everything that you've talked about, first of all supporting the domestic consumers and the industry. تو یہ جب تک ہمیں وہ سپیس نہیں ملے گی اس میں ہم آگے نہیں جا سکیں گے. باقی جو بات ہے وہ جو بجٹ کے وقت ہوگا انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. میں ان کا جواب دے دوں. دیکھیے، کوئی بھی جب آپ کسی ٹرانسفارمیشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اٹس آلویز پیپل، پروسیس، ٹیکنالوجی. صرف ٹیکنالوجی سے بات نہیں ہو سکتی. اگر آپ کا پروسیسز آر بروکن اور ان پروسیسز کو آپ آٹومیٹ کر دیں تو وہ 0/0 ہی رہے گا. اسی طرح جو پیپل ہیں الٹیمیٹلی تو دے آر دا ونز نا ہو ڈرائیو دا ایجنڈا. تو اس لیے ہمارا ان جو ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ ہے، جو ڈاکٹر شمشاد اختر نے اس کو کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن میں شروع کیا، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. انہی کی مدد سے
وہ ایک کمیٹی آپ کہہ رہے ہیں نا جی آپ کبھی اندر ہیں کبھی باہر ہیں, تو اس کے بھائی چیئرپرسن میں ہوں, ٹھیک ہے. تو وہ اس میں ڈاکٹر شمشاد ہیز بین ویری کائنڈ کہ انہوں نے جوائن کیا. ہمارے پاس اور ایکسپرٹس ہیں تاکہ جو اس کی, اور اس میں یہ پیپل پروسیس والی جو چیز ہے وہ بالکل ہم ساتھ لے کر آئیں گے. ڈیجیٹلائزیشن والا جو ایجنڈا ہے اس پہ بھی یہ ہم باتیں نہیں کر رہے ہیں. 8 تاریخ کو ورلڈ کلاس کنسلٹنٹ کے لیے RFP ایشو ہو جائے گا ڈیجیٹلائزیشن کے لیے, اور یہ ایسا کنسلٹنٹ ہم لائیں گے جس نے پاکستان جیسی ایمرجنگ مارکیٹس میں کام کیا ہو, تاکہ وہ ڈیزائن بھی کام کریں اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی کام کریں. اس کا ٹائم فریم کیا ہے؟ انشاءاللہ بائی اینڈ آف اپریل وی ول بی اپوائنٹنگ دیٹ کنسلٹنٹ اینڈ اناؤنسنگ دیٹ کنسلٹنٹ. آپ اسپرنگ میٹنگ میں جا رہے ہیں تو SBA پروگرام کرنے کے بعد نہیں, یہ تو جو اسپرنگ میٹنگز کے لیے جا رہے ہیں نا جو واشنگٹن میں ہوتی ہیں, تو وہاں IMF سے ملاقات ہوگی, ورلڈ بینک سے ملاقات ہوگی, اور اداروں سے ملاقات ہوگی. لیکن اس میں ہم اپنی جو ریکویسٹ ہے کہ وی گو انٹو دا EFF پروگرام, اس کو اور فردر فارملائز کریں گے اور اس کے تھوڑے سے خد و خال کوشش کریں گے ڈسکس کرنے کی. لیکن دوز ڈسکشنز ول گو انٹو اینڈ اپریل انٹو مے. ہمارا امید کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی کوئی ایسی ان کے ساتھ کوئی فائنل نہ ڈسکشن ہوئی ہے نہ ایگریمنٹ ہوئی ہے, لیکن ہماری خواہش ہے کہ بائی دا ٹائم دیٹ وی ریپ اپ دس فسکل ایئر, سو اینڈ جون ارلی جولائی تک کم از کم اسٹاف لیول ایگریمنٹ تک ہم پہنچ جائیں. تو یہ ہماری خواہش ہے. بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو بی ویری کلیئر. پروگرام کا سائز آپ نے کتنا اپروچ کریں گے؟ پروگرام کا سائز ہوگا. سورے پہلا سوال آپ کا کیا تھا؟ ڈیجیٹل انوویشن اور ٹیک فنڈنگ. جیسے ان یورپ there are a lot of schemes to encourage young entrepreneurs, startups for digital innovation and tech funding. So can the Ministry of Finance in that regard do anything? Can we expect any schemes? اچھا دیکھیں, یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کا سوال ہے, بیکاز آئی آلریڈی مینشن ٹو یو کہ جو ٹیک کی جو سائڈ ہے وہ اس اے ہیوج اپ سائڈ فار پاکستان انشاءاللہ. کیونکہ دیکھیں جو ٹیکنالوجی والا ہے یا سافٹ ویئر ایکسپورٹس ہے, اگر آپ دیکھیں تو ہسٹری از ناٹ اے پروڈکٹر آف دا فیوچر, کیونکہ یہ پچھلے 2-3 سال میں یہ آیا ہے. اور آئی گیو لاٹ آف کریڈٹ ٹو ڈاکٹر عمر سیف ان دا کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن ایز ویل, کیونکہ وہ بھی ایگزیکیوشن اور امپلیمنٹیشن کی طرف گئے ان پرووائڈنگ دا انیبلنگ انوائرمنٹ فار دا فری لانسرز. تو انشاءاللہ اس سال رفلی 3.2 بلین کی ایکسپورٹ ہوگی جو ہماری سافٹ ویئر ریلیٹڈ ٹیک سپورٹ. اب ہمیں کس نے روکا ہے کہ ہم اس کو 4-4.5 بلین اگلے سال نہ لے کے جائیں؟ وہ یہ سارے ہمارے کنٹرول میں ہیں کہ ہم نے فار ایگزامپل اگر وہ جس طرح اسٹیٹ بینک نے جو ان کا ریٹینشن پرسنٹیج تھا وہ 30 سے 50% کر دیا, رائٹ, اس سے فلوز آنے شروع ہو گئے. ان کو ڈیبٹ کارڈ چاہیے, وہ بھی ہمارے کنٹرول میں ہے. ان کو اور فیسلٹیز چاہیے, وہ بھی ہمارے کنٹرول میں ہے. تو وی ول ورک, منسٹری آف فائنانس ول ورک ویری کلوزلی ود شاہزہ خواجہ اینڈ ہر ٹیم ٹو پرووائڈ فل سپورٹ. اور یہی میں نے بات کہی ہے کہ دیکھیں یہ جو ہول آف دا گورنمنٹ کو ہم نے اس ایڈمنسٹریشن نے آپریشنلائز کرنا ہے. اگر ہم صرف اپنی منسٹریز میں بیٹھے رہے اینڈ وی ڈو ناٹ آپریشنلائز دے کہ جس منسٹری میں ضرورت ہے ہم ایک دوسرے کی مدد کریں, تو آئی تھنک دیٹس گوئنگ ٹو بی ویری کریٹیکل کمپوننٹ. دوسرا آپ نے بات کی SME فائنینس کی, وہ ابھی میری 11:30 بجے گورنر صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے along with the bank CEOs. تو اس میں یہ انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی کہ اس کو, کیونکہ دیکھیں میں آپ کو کہوں گا کہ 3 سیکٹرز جو ہیں ان کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے, ان کی فائنینسنگ بڑھانی ہے. SME ہے, ایگریکلچر ہے اور ٹیک ہے. تو یہاں یہ جو سیکٹرز ہیں ان کو ہم نے فائنینسنگ کے تھرو بھی سپورٹ کرنا ہے. تو میری درخواست ہوگی سارے بینک CEOs کو کہ وہ اس کو ضرور دیکھیں اور انشاءاللہ اس کو آپریشنلائز کریں گے. جی اس میں تو دیکھیں آلریڈی لاٹ ان دا ورکس, لاٹ ان دا ورکس آلریڈی. اس پہ بہت انیشیٹو آلریڈی ہیں. جو اسٹیٹ بینک اس کو آٹومیٹ کرنے جا رہا ہے وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ود دا سعودی اتھارٹیز ایٹسیٹرا. اگین جتنا ہم ڈیجیٹلائزیشن ہم کیوں کرتے ہیں, رائٹ, وہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ ٹرانسپیرنسی لائیں. یہ جو انہوں نے ابھی بات کی تھی ہیومن انٹرونشن کم کریں, ہیومن انٹرونشن کم ہوگی تو کرپشن ختم ہوگی, اس میں ٹرانسپیرنسی آئے گی. اور تیسری چیز جو ہم بھول جاتے ہیں از دا کلائنٹ ایکسپیرینس. میں بار بار اس پہ آتا ہوں, رائٹ, کہ اگر کسی کو گھر بیٹھے اس کو, جنہوں نے ابھی یہ آن لائن اکاؤنٹ اوپننگ کی بات کی ایٹسیٹرا, دیٹس واٹ اٹ از براٹ ان.
But yeah, I think if कैपिटल we मार्केट can के have लिए बजट में कोई अच्छी खबर SBA एग्रीमेंट के बाद जो हमने किया है कामयाब प्रोग्राम, उसके बाद हम अगला प्रोग्राम जो क्या इजिप्ट वाला हमें मिल सकता है, उतना साइज हो सकता है हमारा? नहीं, देखें, इट विल बी, मैं सिर्फ आपको एक बात कह सकता हूँ कि हमें मैं अमाउंट की अभी बात नहीं कर सकता, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि अभी वो बात हुई नहीं है। चूँकि वो बात हुई नहीं है, मैं आपके सामने आके एक कोई फिगर दे दूँ वो मुनासिब है। लेकिन ये ज़रूर है कि हमें कम से कम 3 साल का प्रोग्राम चाहिए, ताकि हम ईयर 1 में जो हमने काम शुरू कर दिया है, ये नहीं है करने जा रहे हैं, शुरू कर दिया है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, राइट। हमने कोई वेट नहीं कर रहे किसी चीज़ का, ना ही वो IMF की कि ये जो कह रहे हैं जी कंडीशंस आएंगी और फला, ये मुल्क के लिए ठीक चीज़ें हैं ना, तो क्यों रुके हम? तो उसको ऑलरेडी हमने उसको एग्जीक्यूशन में हम ले गए हैं, तो लेकिन उसका जो साइज़ ऑफ द प्रोग्राम है वो इट्स टू प्रीमेच्योर टू टॉक अबाउट। कैपिटल मार्केट के लिए बजट में कोई अच्छी खबर? जब बजट आएगा मेरे भाई, मैं फिर ज़रूर बात करूँगा।